بیٹھیے اب میں ہی ناجتے ہو گئی. چلو بس. ہاں جی والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. حضرات، آج کے دھوبی گھاٹ فیصل آباد کے اس عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز جلسہ عام میں میں آپ سے مخاطب ہو کر انتہائی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. اس جلسہ عام کو میری جمعیت کے جن علماء نے اور اس دھوبی گھاٹ میں ہم سے پہلے فتویٰ فروش آئے ہوں گے، ضمیر فروش آئے ہوں گے، دھوبی گھاٹ آج تجھ میں نہ فتویٰ فروش آئے ہیں نہ ضمیر فروش آئے ہیں، آج تجھ میں آئے ہیں تو سر فروش آئے ہیں. دھوبی گھاٹ ہم سے پہلے تیرے اندر حکمرانوں کے بوٹ اٹھانے والے آئے تھے، آج تیرے اندر حکمرانوں کو بوٹ دکھانے والے آئے ہیں. ارے دھوبی گھاٹ، تیرے اندر ملا دو پیادے آئے تھے، ابو الفضل اور فیضی کی اولاد آئی تھی، آج تیرے اندر احمد بن حنبل کے روحانی فرزند آئے ہیں، ابن تیمیہ کے فرزند آئے ہیں، ابن قیم کے فرزند آئے ہیں، ارے شاہ شہید کے روحانی فرزند آئے ہیں، جو حکمرانوں کے بوٹ اٹھایا نہیں کرتے بلکہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. اور آج دھوبی گھاٹ تیرے اندر آنے والے وہ آئے ہیں کہ جو کائنات کے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کبھی جھکے ہیں نہ کبھی گرے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ قیامت کی دیواروں تک یہ قافلہ اللہ کی چوکھٹ کے بغیر نہ کسی دیگر چوکھٹ پر گرے گا نہ جھکے گا. نعرہ تکبیر!
برمانی ثانی علماء اہل حدیث. حضرات دیکھیے ذرا میری طرف توجہ فرمائیے. جہاں فتنہ فرعونیت اٹھتا ہے وہاں دبانے کے لیے موسویت آتی ہے. جہاں فتنہ نمرودیت اٹھتا ہے اسے دبانے کے لیے خلیلیت آتی ہے. جہاں ابو جہل اپنی قوت لے کر آتا ہے میرا مصطفیٰ اپنی صداقت لے کر آتا ہے. اور جب فتنہ خلق قرآن اٹھتا ہے تو ابن حنبل آتا ہے. جب فتنہ تتاری اٹھتا ہے ابن تیمیہ آتا ہے. اور جب فتنہ دین اکبر اٹھتا ہے مجدد الفسانی آتا ہے. اور سن لیجیے جب فتنہ بھٹوازم اٹھتا ہے مس بے نظیر بھٹوازم کا فتنہ لے کر آتی ہے تو میرا علامہ ظہیر اسے دبانے کے لیے ساتھیوں سمیت آتا. صحافیوں تم بھی نوٹ کر لو کہ تم نے مس بے نظیر کی ریلی بھی دیکھی ہے. آج علامہ ظہیر کا ریلا بھی دیکھ لو. سنو تو باتیں ایک سنگ والو تم نے ایک مس کی ریلی بھی دیکھی تھی. آج ہمارے علامہ ظہیر کا وہابیوں کا ریلا بھی دیکھ لو. اور ان بیٹھیے اب میں یہ ناجتے ہو گئی. چلو ہاں جی میں بتا رہا تھا. بیٹھیے وسیع و عریض میدان میں اللہ کی توحید کے علمبرداروں کا یہ عظیم الشان اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم کہاں ہیں, ملک کہاں ہے اور حکمران کیا کر رہے ہیں. سن لیجئے میں ڈنکے کی چوٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان چاروں طرف سے مسائل میں اور خطرات میں گرا ہوا ہے. ایک طرف ہندو بھارتی ہے, ایک طرف روسی سامراج ہے, ایک طرف امریکی سامراج ہے, اور اندرونی طور پر ایک طرف اس ملک کے بھی دشمن ہیں, اسلام کے بھی دشمن ہیں, ارے جمہوریت کے بھی دشمن ہیں. آج ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان چاروں محاذوں پر ہر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. سن لیجئے اس ملک کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان. کیا نام ہے؟ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان. میری طرف دیکھیے, ایک اسلام ہے, ایک جمہوریت ہے, ایک پاکستان ہے. یہ ہے نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان. آئیے میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک طبقہ اسلام کا دشمن ہے
آج ہم نے اس کی خبر لینی ہے۔ آئیے نمبر 2، ایک طبقہ اس ملک میں جمہوریت کا دشمن ہے، ہم نے اس کی بھی خبر لینی ہے، اور ایک طبقہ اس ملک میں پاکستان کا دشمن ہے، ہم نے ان کی بھی خبر لینی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، سابقہ حکمرانوں سے بڑھ کر ضیاء طویل عرصہ میں اسلام کی بجائے گنڈا گردی آئی ہے، مہنگائی آئی ہے، کاروبار کا تعطل آیا ہے، رشوت آئی ہے، سمگلنگ آئی ہے، ہیروئن آئی ہے، اور سن لیجیے ہیروئن آئی ہے اور لائی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ آئی ہے، قتل عام آیا ہے، ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، چوروں کی حکومت آئی ہے، سندھ میں ڈاکوؤں کا کی عمارت میں اور آپ کے محبوب قائد کی قیادت میں جو چل نکلا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس ملک میں کتاب و سنت کا فریرہ نہیں لہرا جائے گا۔ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، وہاں ضیاء الحق بھی جمہوریت دشمن ہے۔ بولو جمہوریت۔ 8 سال تک ماشاء اللہ رکھا، اب بھی ماشاء اللہ آ رہا ہے، آنے دو گے بولو، اور گرج کر بولو، اسلام آباد تک آواز جانی چاہیے، آنے دو گے؟ یہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، کراچی میں آگ کے شعلے ہیں، حیدرآباد میں طوفان ہے، کوئٹہ میں کرفیو ہے، پشاور میں بموں کے دھماکے ہیں۔ میں الزام لگاتا ہوں کہ ضیاء الحق خود چاہتا ہے، خود کرواتا ہے تاکہ ماشاء اللہ کے لیے رستہ ہموار کیا جائے۔ ہم ماشاء اللہ اب آنے دیں گے؟ اور سن لیجئے، جہاں ضیاء الحق جمہوریت کا دشمن ہے، وہاں اس کے چاند چمچے بھی جمہوریت کے، جس میں کچھ مولوی بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں جناب جمہوریت آنی چاہیے، حالانکہ وہ خود پیداوار ہے اسی جمہوریت کی ہے۔ اگر جمہوریت کفر ہے تو وہ اس جمہوریت کی کوکھ سے پیدا شدہ فرزند ہے، بیٹے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم جمہوریت کو کفر بھی کہتے ہو، جمہوریت کے ووٹ لے کر اسمبلی کے ممبر بھی بنتے ہو، یا تمہارا وہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے، ہم تمہارے جھوٹ کی کلی کھول کر رہیں گے اور اس بانڈے کو چوراہے میں توڑ کے رہیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، ضیاء الحق ان کی کبھی عیادت کرنے جاتا ہے، جی ایم سید بیمار ہوتا ہے، اسے دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے لیے خمیرہ گو زبان لے کر جاتا ہے، اور اگر ولی خان کو کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کے لیے تیارے مہیا کرتا ہے، اس کے باپ کے لیے انڈیا کے لیے تیارے مہیا کرتا ہے، اور ہم فقیر، میرا علامہ ظہیر اور یہ یزدانی فقیر اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کے نہیں، اس کے پروگرام پر تنقید کرتے ہیں، ماضی کے کردار پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے لیے توق و سلاسل ہے، ہمارے لیے زنجیریں ہیں، ہمارے لیے جیل کی کوٹھری ہے، ہمارے لیے کال کوٹھری ہے، ہمارے لیے مقدمات ہے۔ سن لیجیے، یہ سلاسل ہمیں منظور ہے، ہتھ کڑیے منظور ہے، جیل کی کوٹھری منظور ہے، لیکن پاکستان کی غداری اور بے وفائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو آج کے بعد پاکستان
پاکستان کے خلاف اٹھے گا ہم اسے توڑ دیں گے، اور جو زبان پاکستان کے خلاف اٹھے گی ہم اسے گدی سے نکال دیں گے۔ پاکستان ہمارا ہے، اور سنیے اسلام ہمارا ہے۔ اسلام بولو، انشاءاللہ ہم اس نصب العین کے لیے کہ جس کے لیے 1857 کی تحریک چلائی گئی، جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا، جب تک وہ نصب العین ہم حاصل نہیں کر لیتے، جب تک اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو جاتے، ہم یہ منبر و محراب سے صدائیں بلند کرتے رہیں گے، کتاب و سنت کی پکار دیتے رہیں گے، اور کتاب و سنت کی للکار دیتے رہیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے رستے میں حائل ہو سکے گی، اور کتاب و سنت کے رستے میں حائل ہو سکے گی؟ بولو، حائل ہو سکے گی؟ جو حائل ہوگا وہ یہاں سے جائے گا، اور کتاب و سنت کا نظام آئے گا۔ پاک سپاہی